یہ صرف میری کامیابی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کو آپ اپنے اوپر لے کر یہ باقی کا پورا عنوان سنیے. یہ آپ کی کامیابی، ہر مسلمان کی کامیابی، خاص طور پر ہر انسان کی کامیابی بھی اس میں داخل ہے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں 107 سورہ انبیاء میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں. یعنی ساری کائنات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 28، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یقیناً آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. لیکن بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر انسان اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کو نہیں جانتے. تو لہٰذا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مان لے، ان کو اپنا بیسٹ رول ماڈل مان لے، تو اس کی کامیابی اللہ کی طرف سے اس دنیا اور آخرت میں طے ہے. دنیا اور آخرت میں کام ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے شرط کیا لگائی گئی؟ آپ ایمان لانا. سب سے پہلی شرط آخرت کی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ ایمان کا لانا. یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا میں بھلے ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو اصل زندگی جس کے بعد کبھی موت ہے ہی نہیں، وہ زندگی میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط ہے اللہ پر ایمان لانا. ورنہ اگر ابو طالب جیسا بھی ہو جس نے ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا مدد کی، بہت زیادہ محبت کی، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی ناکام ہو گیا، وہ بھی جہنم میں پھینک دیا گیا. یعنی اللہ کے پاس آخرت میں کامیاب ہونے کی پہلی شرط ایمان، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اس سورے میں کیا جو صرف 3 آیتوں والا سورہ ہے، اور جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پوری قرآن انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر بھیجا، ورنہ یہ ایک سورہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا، جس کو ہم سورۃ العصر کہتے ہیں، جس میں اللہ نے کیا کہا؟ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان انتہائی بڑے گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. تو وہاں پر پہلی شرط ایمان کی رکھی گئی. اس کے علاوہ اس دنیا کی کامیابی میں ہو سکتا ہے کئی کفار کامیاب ہو جائیں اس دنیا میں مسلمان کے مقابلے میں. تو آپ دیکھیں گے، میری اس بات کو لکھ کر اینالائز کریے، خود تحقیق کریے، تو آپ کو پتہ چلے گا ان میں کہ اکثر وہ کافر جو کامیاب ہوئے اس دنیا میں، ان کی زندگی کا جو روٹین ہے اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو وہ لوگ جانے انجانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کی سنت جو طے کی گئی ہے انسان کی کامیابی کے لیے، پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی میرے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا یا اطاعت کرے گا یا اتباع کرے گا، اس کو اس جگہ پر میں کامیاب کر دوں گا. وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو دنیا میں اس کی عزت بنے گی، وہ محنت کرے گا تو دنیا میں مشہور ہوگا، اور جس چیز پر محنت کر رہا اس میں اس کو دنیاوی کامیابی دے دی جائے گی. وہ وقت کی پابندی کرے گا تو لوگ اس کی واہ واہ کریں گے. یعنی وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت اور سیرت ہے، جو کوئی اپنائے گا اس کو، چاہے وہ کافر اپنائے، مشرک اپنائے، ناستک اپنائے، آستک اپنائے، ہندو اپنائے، عیسائی، یہودی، بدھ، سکھ، کوئی بھی اپنائے. اور مسلمان کے لیے تو اس میں چوائس نہیں ہے. ہمارے لیے نبی کی اطاعت آپ چاہے تو کر لیجئے، جناب بول کر نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے آپ کے لیے. نہیں کرے تو آپ کے باقی کے اعمال برباد ہو جانے والے ہیں. تو کافر بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، اللہ پر ایمان لائے بغیر، انجانے میں نبی نے جو کامیابی کا پلان دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب کر دیا جائے گا. تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ کامیابی دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے، تو نبی کی اطاعت لازم کر دی گئی ہے ماشاءاللہ. اور ساتھ میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کے لیے آپ کو اور مجھے چوائس نہیں دی گئی. ایک ہے کہ کسی کے پاس چوائس ہے، تم چاہو تو کر لو یا چاہو تو نہ کرو. میرے اور آپ کے پاس اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، چاہے میں کسی بھی جماعت سے جڑا ہوا ہوں، کسی بھی امام کو میں اپنا عالم دین مانتا ہوں، اس سے میرے کامیابی کے جو شرائط اللہ نے لگائے ہیں اس میں رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تم اپنے آپ کو چاہے حنفی بولو، تم اپنے آپ کو چاہے شافعی بول لو،
تم اپنے آپ کو مالکی بولو، تم اپنے آپ کو حنبلی بولو، سلفی بولو، اہل حدیث بولو، جماعت اسلامی کے بولو، تبلیغی جماعت کے بولو، تم کسی بھی نام سے اپنے آپ کو پکارو، تمہارے لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوں، امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، اب میرے لیے کامیابی چوائس پر نہیں ہے، شرط پر ہے، کنڈیشن ہے، اوبلیگیشن ہے، فرض کر دی گئی، کیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، یہ نہیں کرے کسی صورت تم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ہم میں سے آج اگر غور کر کے دیکھیں گے، ہم میں سے مطلب ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں اکثریت ناکامی کی اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے پاس سے کامیابی کا تصور ہم کو پیش کیا، جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تربیت کی، تعلیم دی، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ جو کامیابی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی تھی، وہ شرائط جو کامیابی کے دے کر بھیجے تھے، اس کو زمین پر دوسروں تک پہنچانے کی جو جد و جہد کی، جو مشکلات کا سامنا کیا، آج ہم میں کی اکثریت اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی ناکام اور ذلت کی طرف موڑ دیے، اور آخرت میں اللہ کے معاملے اللہ جانے، لیکن جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیغام ملا اس میں یہی سمجھ میں آتا کہ نافرمانوں کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں اللہ کے پاس قیامت کے دن، بھلے ہی وہ آخری میں جنت میں ڈالے جائیں۔ اب وہ جنت میں جانے کے پہلے ہم اگر انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے کے بعد بیل مل جاتی میرے کو، 6 مہینے کے بعد میں باہر نکل جاتا ہوں، ایک وکیل میرے لیے وکالت کرتا، تو یہ ذہن اچھا بٹھا لیجیے آخرت کے بارے میں، اس دن کی عدالت بھی اللہ کی ہے، اس دن کے وکیل بھی اللہ ہے، اس دن کے فیصلے صرف اللہ کے ہیں، اس دن اللہ کے آگے سفارش اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے تب بھی اس شرط پر کریں گے جب اللہ آپ کو اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت الکرسی تو ہم لوگ سب تقریباً سب کو یاد ہے، ہم میں سے کیا کہا اللہ نے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو میرے پاس سفارش کر لے بغیر اس کے کہ میں اس کو اجازت دے دوں۔ اجازت دینے کا مطلب کہ میں اس بندے کے لیے اے میرے نبی آپ اپنے اس امتی کے لیے سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، یہ مخصوص جب اجازت ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ جب تک وہ اجازت نہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ جو عذاب دیا جائے گا پھر، وہ عذاب کیا ہم جھیلنے تیار ہے؟ کوئی نافرمانی کر کے اللہ اور نبی کی 1 کروڑ سال کے لیے جہنم کی آگ، 100 کروڑ سال کے لیے جہنم کی آگ، 1000 کروڑ سال کے لیے جہنم کی آگ۔ یہ جملہ میرا کتنا عجیب دکھ رہا نا، 1000 کروڑ سال، ایسا ہو سکتا کہ آخرت میں 1000 کروڑ سال آخرت کے ٹائمنگ میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، ٹائم ہی ٹائم، ٹائم ہی ٹائم، ٹائم ہی ٹائم ہے وہاں پر۔ 1000 کروڑ سال کوئی اہمیت کے نہیں ہے وہاں پہ، لیکن آپ کو اور مجھے نافرمانی کی وجہ سے اللہ نہ خواستہ اگر اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے، غضب میں آ گئے، جہنم میں وہ سزا دیے، تو کیا ہم وہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ وہ موت آ کر آپ کو موقع کھینچ لے آپ کے پاس سے، وہ جھٹکا آپ کا آپ سے، آپ کی ہر وہ چیز جس کو آپ میری کہہ کر دنیا میں بھاگ رہے تھے، وہ سب کچھ آپ سے کھینچ لے موت آ کر، آپ سے رشتے کھینچ لے، آپ کے ساز و سامان کھینچ لے، ماں کو کھینچ لے، باپ کو کھینچ لے، اولاد کو کھینچ لے، بھائی بہن کو کھینچ لے، یہاں تک کہ خبر میں ڈالنے کے بعد جب واپس ہونے لگے لوگ، تب بھی وہ آواز پیروں کی سنائی دے لوٹنے والوں کی، اور اسے لگے کہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ، آخر یہ سب میرے اپنے مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایسی چیز کا سامنا، کیسی چیز کا سامنا؟ حقیقی زندگی کا سامنا شروع ہو جائے وہاں سے، جہاں اکیلے اس کو ہر چیز جھیلنا ہے۔ اس کے بعد، اس سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم سدھر جائیں، ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو اللہ نے موت تک ایمان سے نہیں نوازا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طے کر چکے تھے کہ ان کو جنت میں کبھی بھیجنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کو پیدا کیا مسلمان بنا کر، جس سے پیدائش سے اس سے محبت کی اللہ تعالیٰ نبی کی امت میں رکھ کر، اگر ہم لاپرواہ ہو گئے تو ہم سے بڑے ظالم اور کون ہو سکتے ہیں زمین کے اوپر؟ بتاؤ۔ اس بات کو خیال میں رکھ کر میری باقی کی انشاءاللہ گفتگو سننے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے جتنے نیک اعمال ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 2 مقامات پر، بندہ نیک اعمال کرتا تو اس کے بارے میں بندے کی یہ خوشی ہوتی
یہ اطمینان اور سکون ہوتا اس کو کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے انشاءاللہ میں جہنم سے بچایا جاؤں گا اور جنت میں بھیجا جاؤں گا انشاءاللہ. یہی وجہ ہے بنیادی طور پر ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے.